کہا جاتا ہے کہ بغداد کے شہر میں ایک شیطان نما ملحد ہر روز مسلمانوں سے چند سوالات کیا کرتا۔ یہ سوالات وہ روز کرتا مگر مسلمانوں کے علماء اور مناظر بھی پریشان تھے کہ ان کا کیا جواب دیا جائے، کیونکہ سوال ہی کافی عجیب تھے۔ بعض علماء نے قرآن پاک کی آیات سے جواب دینے کی کوشش کی مگر وہ ایک نہ مانا اور کہتا تھا عقلی دلیل دو تب مانوں گا۔ ایک دن پھر وہ بازار میں یہی سوالات دہرا رہا تھا اور کہ اچانک ایک 11 سالہ بچے نے کہا کہ میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ اول تو وہ یہ سمجھا کہ بچہ ہے ایسے ہی بول رہا ہے، مگر جب بچے نے دوبارہ کہا تو اس ملحد نے اپنا پہلا سوال کیا۔ سوال نمبر 1 کہ آپ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اس اللہ کو کس نے پیدا کیا اور اس سے پہلے کیا تھا؟ بچے نے سوال سنا اور اس کا جواب یوں دیا۔ جواب: اس بچے نے ملحد سے کہا کہ تم 10 سے الٹی گنتی شروع کرو۔ جب اس ملحد نے گنتی شروع کی تو 1 پر آ کر رک گیا۔ بچے نے کہا اس سے پیچھے جاؤ، تو اس نے کہا اس سے پیچھے تو کچھ نہیں ہے۔ پھر بچے نے کہا جب 1 سے پیچھے کچھ نہیں ہے تو اللہ بھی ایک ہے جو ازل سے ہے، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے، اور جب پہلے کچھ تھا ہی نہیں تو اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گیا اور اپنا اگلا سوال رکھ دیا۔ سوال نمبر 2 آپ لوگوں کا اللہ کس چیز کا بنا ہے، مطلب کس میٹیریل سے تخلیق ہوا ہے؟ جواب: بچے نے سوال سنا اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر اس ملحد سے کہا کہ کیا تم نے کبھی کوئی قریب المرگ انسان دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بچے نے کہا کیا تم نے سوچا ہے کہ وہ جو چند منٹ پہلے حرکت کر رہا تھا اب مرنے کے بعد اس نے حرکت کرنا کیوں بند کر دی؟ تو اس ملحد نے کہا اس کی روح نکل گئی، اس لیے اس نے حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ تو بچے نے اس سے سوال کیا جب روح نکل رہی تھی تو تم نے دیکھا وہ روح کس چیز کی بنی تھی، مٹی کی، لوہے کی یا کسی اور چیز کی؟ تو اس ملحد نے جواب دیا کہ میں روح کو دیکھ نہیں سکتا تو کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ کس چیز کی بنی ہے؟ پھر بچے نے کہا جب تم روح کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ نہیں بتا سکتے کہ روح کس چیز کی بنی ہے، مگر پھر بھی تم مانتے ہو کہ روح ہے، تو پھر تم کس طرح روح کے پیدا کرنے والے کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ وہ کس چیز سے بنا ہے؟ یہ جواب سن کر وہ ملحد پریشان ہو گیا اور اپنا اگلا سوال کیا۔ سوال نمبر 3 آپ مسلمان کہتے ہو کہ اللہ دیکھتا ہے ہر طرف، تو وہ کیسے دیکھتا ہے اور ابھی وہ کدھر دیکھ رہا ہوگا؟ جواب دو۔ بچے نے اسے کہا کہ تم نے کبھی تاریک کمرے میں موم بتی یا شمع جلائی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بچے نے پوچھا اس کی روشنی کس طرف ہوتی ہے؟ تو وہ شخص بولا ہر طرف، بلکہ وہ سارا کمرہ روشن کرتی ہے۔ پھر بچے نے کہا اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اسی طرح وہ بھی کائنات میں ہر طرف دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا اگلا سوال کیا۔ سوال نمبر 4 جنت میں انسان کو کھانے پینے کے باوجود بھی کوئی حاجت پیش نہ آئے گی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ جواب دو۔ تو بچے نے جواب یوں دیا۔ بچے نے کہا 9 ماہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ کھاتا پیتا ہے اور اسے کوئی حاجت پیش نہیں آتی، ویسے ہی جنت میں بھی نہیں پیش آئے گی، چاہے جتنا بھی کھا لے، اللہ ان دونوں چیزوں پر قادر ہے۔ اب اس نے اپنا اگلا سوال کیا۔ سوال نمبر 5 آپ مسلمان کہتے ہو کہ جہنم میں جہنمیوں کو آگ سے عذاب اور تکلیف دی جائے گی، تو بلاں جن تو آگ کے بنے ہیں، ان پر آگ کیا اثر ہوگا؟ جواب بچے نے یہ سوال سنتے ہی زمین سے مٹی اٹھائی اور اس ملحد کی آنکھوں اور چہرے پر پھینک دی، اور جس کی وجہ سے وہ ملحد درد سے شور مچانے لگا۔ تو بچے نے کہا جب تم مٹی سے بنے ہو اور مٹی سے تمہیں تکلیف بھی ہوئی تو ایسے ہی جنوں کو بھی آگ سے تکلیف ہوگی۔ یہ سارے جواب سن کر مجمع میں موجود مسلمانوں نے اس بچے کو کاندھوں پر اٹھا لیا، اور اس طرح ایک ملحد کو اللہ نے ایک 11 سالہ بچے سے ذلیل کروایا
اور اس کے فتنے کو کچلا۔ کہا جاتا ہے یہ بچہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تھے۔ کروڑوں رحمتیں نازل